سب سے پہلے تازہ ترین خبر، سپریم کورٹ میں بشرا بی بی اور نجم ثاقب مبینہ آڈیو لیک کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم افغان 19 اگست کو سماعت کریں گے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقیوم، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ہاں، بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک کیس سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے مختلف اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا، جس حکم کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل داخل کی تھی۔ اب یہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حکم جاری کیا گیا ہے یہ اختیار جو ہے وہ از خود نوٹس کے تحت ہے، جبکہ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے۔ جو دو رکنی بینچ قائم کیا گیا ہے وہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل ہے، جو 19 اگست کو یعنی پیر کے دن جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی، آپ نے اس خبر کی تفصیل ہم سے شیئر کی۔ اور پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری ہے۔ دادو اور صحبت پور میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں حالیہ بارشوں کے باعث سیلاب نے مزید تباہی مچا دی۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں وقفے سے ہونے والی موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں سے متعدد گاؤں متاثر ہوئے، واٹر چینل، واٹر سپلائی، فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے۔ متعدد مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ فینا گاؤں کے دونوں رابطہ پل بہہ جانے سے 3 گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد بند ہونے والی تمام رابطہ سڑکیں اور بجلی بحال کر دی گئی۔ پھنسے سیاح روانہ ہو گئے۔ سیاحوں نے فوری طور پر سڑکیں کھولنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ رات کافی سیلاب شروع آیا، لیکن حکومت نے محنت کاروائی کر کے راستے کو کلیئر کر دیا۔ سیلاب آیا تھا لیکن گورنمنٹ نے، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ساری رات لگ کر کام کیا، یہاں کی صفائی کیا ہے اور پھر ہم آج جا پائے، نہیں تو پھر ہم لوگوں کا دن ویسٹ ہونا تھا۔ تو تھینک یو گورنمنٹ کا جس نے ہمارے لیے کام کیا ہے۔ سیلاب آئے تھے، لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، کافی راستے بلاک ہو گئے تھے، لیکن حکومت نے یہاں پہ رات بھر کام کروا کے روڈ کو صاف کر دیا ہوا ہے۔ سندھ میں حالیہ بارشوں کے باعث مورو دادو پل کے مقام پر درمیانی درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ 105 دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا۔ 20 رابطہ سڑکیں زیر آب آ جانے سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ تل، کپاس سمیت کئی ایکڑ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان میں صحبت پور کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی تاحال کم نہیں ہو سکا۔ کھلے آسمان تلے بے گھر سیلاب متاثرین امداد سامان کے منتظر ہیں، جبکہ سیلابی پانی موجود ہونے سے بچے اور خواتین جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ پنجاب میں ملتان، لودھنا اور کوٹادو سمیت اکثر علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ اور ملتان میں تیز بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کلمہ چوک، گلگشت، بوسن روڈ، رشید آباد سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ صالحہ ملک سے مزید جانیں گے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ملتان میں عیدگاہ روڈ پر، جہاں پہ جو صبح جو ہونے والی آدھے گھنٹے کی بارش کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پر اس قدر پانی کھڑا ہو گیا ہے کہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے۔ واسا کی گاڑیاں جو ہے وہ کہیں پہ بھی پانی نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، جبکہ NDMA کی جانب سے ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ جو اربن فلڈ کا خطرہ ہے تو جو انتظامات ہیں وہ پہلے سے مکمل کر لیے جائیں، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ نکاسی آپ کا جو انتظام ہے وہ آرام سے کیا جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے، اسکول میں بچوں کو چھوڑنے جانا ہے، دفاتر تک جانا ہے، جس میں وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی، اور ابھی آپ کو بتائیں، کراچی میں رات گئے ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ کل سے 19 اگست کے دوران شہر میں مانسون ہواؤں کے زیر اثر گرج چمک کے ساتھ معتدل اور کہیں کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں انیبا ضمیر شاہ۔
ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ اب ملک کے جنوبی حصے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بحیرہ عرب سے آنے والی طاقتور مانسون ہواؤں کے باعث آج سے 19 اگست کے دوران سندھ کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز اور چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں بھی رات گئے ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی ہوئی۔ شہر میں گزشتہ رات سے اب تک سب سے زیادہ بارش اولڈ ایئرپورٹ پر 1.7 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیگر علاقوں میں 1 ملی میٹر اور کچھ زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں آج مطلع ابرآلود اور ہلکی بارش یا بوندا باندی وقفے سے ہوتی رہے گی۔ کل دوپہر کے بعد شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ شہر کے اکثر مقامات پر معتدل اور کہیں کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی کی مختلف شاہراہیں تباہ حالی کا شکار ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر موجود پڑے گڑھے انتظامیہ کی غفلت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں شوالہ اسلم۔ جی دیکھیں، اس وقت ہم آپ کو یونیورسٹی روڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ پچھلے کچھ وقت سے اسی طریقے سے بدترین ان کا حال ہوا ہوا ہے۔ اور چاہے یہاں پر ہم بات کریں تو نہ صرف مین روڈ بلکہ جو سروس روڈ ہے اس کا بھی اتنا برا حال ہے کہ جو بڑے بڑے گڑھے ہیں وہ ان سروس روڈ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں سے ہچکولے کھاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ 2 بڑی گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو بھی آمد و رفت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ صبح کے بھی اوقات میں جب لوگ دفاتر جا رہے ہوتے ہیں اور شام میں بھی جب دفاتر سے اپنے گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں تو جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آگے ٹریک پر ترقیاتی کام ہے وہ بھی جاری ہے، تو ایک جانب جہاں اس وجہ سے بھی ٹریفک معمول سا بن گیا ہے، ٹریفک جام رہنا، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کی بہت بری حالت ہے۔ مانسون کی جو بارشیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، ابھی بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے، لیکن یونیورسٹی روڈ کی جو حالت ہے وہ کہیں پر بھی ہمیں کوئی مختلف نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ جی، اور اپر کوہستان کے علاقے برسین میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے 3 افراد دریا میں گر گئے۔ ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں ریسکیو ٹیم کے ساتھ پولیس اور مقامی افراد بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اپر کوہستان کے علاقے برسین میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے 3 افراد دریا میں گر گئے۔ ڈی ایس پی سجاد خان کے مطابق تینوں افراد دریائے سندھ پر لگی چھوٹی چیئر لفٹ کے ذریعے دریا کے ایک کنارے سے دوسری طرف جا رہے تھے کہ اچانک لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے دریا میں ڈوب گئے۔ تینوں کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیم، پولیس اور مقامی رضاکاروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ڈوبنے والوں میں نصیب، شیر اور فدا شامل ہیں۔ اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی وزیر شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ جیو نیوز سے بات چیت میں کہا، بانی پی ٹی آئی کی بنائی گئی کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ وزیر برائے CNW شکیل خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ان کے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے، ان سے اختلاف اصولوں پر ہے۔ میرا ووٹ بانی PTI کا ہے۔ خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر دیا ہے، بولے استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو میسج کر دیا ہے، استعفیٰ دینے کی وجوہات ایوان میں بیان کروں گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جس پر بھی کرپشن کا الزام ہوگا تحقیقات ہوں گی۔ کمیٹی حکومت سے ماورا ہو کر پارٹی سطح پر تحقیقات کر سکتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران بیرسٹر سیف نے کہا کہ شکیل خان سے متعلق کرپشن شکایات بانی PTI تک پہنچی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی شکایات ہوئیں تو تحقیقات ہوں گی۔ شکیل خان کو کمیٹی پر اعتراض ہے تو کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں، بانی PTI نے بنائی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ فیض حمید پر خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی موقف نہیں، یہ فوج کا معاملہ ہے۔ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ارشاد روغانی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کے 3 مصدقہ کیسز آ چکے ہیں۔ اس ہفتے ایک منکی پاکس کیس کنفرم ہوا ہے جبکہ 2 پہلے کے ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں ماہم قریشی سے۔ ماہم، مزید کیا پتہ چلا ہے؟ جی، خیبر پختونخوا میں این پاکس کے 3 کنفرم کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک کیس اس ہفتے کنفرم ہوا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ارشاد روغانی نے بتایا کہ این پاکس کے مریضوں کے لیے آئسولیشن وارڈ جاری کیے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ سمیت بین الاقوامی بارڈرز پر ہیلتھ کی ٹیمیں تعینات کی ہیں اور کووڈ کی ٹیموں کو بھی ان مقامات پر فعال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک سے آنے والے تمام مشتبہ مسافروں کی تشخیص کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی کیس نہیں ہے۔
سارے کیسز خلیج ممالک سے آ رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ عالمی ادارہ صحت سے اس بات ایمرجنسی کے لیے ڈائریکٹ پلیس کی ہوئی ہے، جبکہ ہم پہلے ہی عوام کو اور طبی عملے کے لیے ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں داخل مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق 42 سالہ مریض کا تعلق کوئٹہ سے ہے، جس کا علاج اس وقت جاری ہے. گزشتہ روز فاطمہ جناح اسپتال میں داخل ایک مریضہ میں بھی کانگو کی تصدیق ہوئی تھی. شہاب عمر سے مزید جانیں گے. شہاب بتائیے، اسپتال انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل، ہماری اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ آج ایک مریض جس کی عمر 42 سال ہے اس کو اسپتال لایا گیا تھا. آج جس کے حوالے سے لیب ٹیسٹ جہاں پہ اس کی کانگو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. آج جو مریض ہے وہ اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہے، اس کا علاج جاری ہے. یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز بھی خاتون میں بھی کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. اس وقت اسپتال میں 2 کانگو وائرس کے مریض زیر علاج ہے جن کی علاج اس وقت جاری ہے. جی بہت شکریہ آپ کا شہاب عمر. کراچی سائٹ ایریا رشید آباد میں پلاسٹک فیکٹری کی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. 10 فائر ٹینڈر آگ سنارکل اور 4 واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں. 10 فائر ٹینڈرز، 1 سنارکل اور 4 واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کاشف مشتاق. اس وقت ہم آپ کو سائٹ ایریا سے رپورٹ کر رہے ہیں. کئی گھنٹے قبل جو ہے وہ آگ لگی تھی اور اب تک آگ پر قابو نہیں پایا گیا ہے. فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فیکٹری کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک کافی زیادہ موجود ہے، جس کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا. اب جو ہے وہ آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے پھیلنے سے، لیکن مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا ہے. مزید وقت لگ سکتا ہے. 10 فائر ٹینڈر جو ہے وہ اس وقت یہاں کام کر رہی ہے، جبکہ ایک اسنارکل کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. میرے کیمرہ مین عدنان حیدر اگر آپ کو دکھائیں تو اس وقت اسنارکل کی مدد سے اس فیکٹری کے اوپر سے جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے پانی کا، تاکہ جو ہے وہ فوری طور پر آگ کو مزید پھیلنے سے جو ہے وہ روکا جائے اور اسے کنٹرول کیا جائے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھائیں کہ فوم کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا ہے. ہماری چیف فائر آفیسر سے بات ہوئی، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فوم کی مدد سے بھی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ فیکٹری کے اندر چونکہ دھواں کافی زیادہ ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے دھوئیں کو کنٹرول کیا جائے. اب تک آگ لگنے کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قریب موجود جو فیکٹریاں ہیں آگ وہاں تک نہ پھیلے، اس لیے کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے. جبکہ مزید فائر ٹینڈر کی مدد سے اب آگ پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی اور بین الاقوامی ثالثوں کی نگرانی میں غزہ جنگ بندی مذاکرات دوحہ میں آج دوبارہ ہوں گے. گزشتہ روز کے مذاکرات بے نتیجہ رہے تھے. مذاکرات کے پہلے روز امریکہ، مصر، قطر، اسرائیلی حکام نے شرکت بھی کی تھی. حماس رکن حسام بدران نے کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری کارروائیاں جنگ بندی پر پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امید افزا بات چیت شروع ہو گئی ہے، لیکن فوری طور پر معاہدہ ہونے کی توقع نہیں ہے. اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی مہم جاری ہے. 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی. سال 2024 میں 4 سپر مون دیکھے جا سکیں گے. رواں سال کا پہلا سپر مون پیر کے روز ہوگا. آئندہ پیر کو پورا چاند معمول سے زیادہ روشن اور زمین سے قریب ہوگا. سپر مون رات کو آسمان میں نسبتاً بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے. ستمبر میں سپر مون جزوی چاند گرہن کے ساتھ ہوگا، جبکہ اکتوبر میں تیسرا اور نومبر میں رواں سال کا چوتھا اور آخری سپر مون دیکھا جائے گا. آپ کو بتائیں پاکستان میں سست انٹرنیٹ کی وجہ سے بنگلہ دیشی کرکٹرز بھی مشکل میں آ گئے. دورے پر آئی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے انہیں اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں مشکل پیش آ رہی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ان دنوں پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے لاہور میں موجود ہے. مہمان کھلاڑی گزشتہ 4 دن سے ٹریننگ میں مصروف ہیں، لیکن ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں. بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے انہیں اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم انتظامیہ نے سلو انٹرنیٹ کی اب تک کوئی شکایت نہیں کی. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم آج لاہور میں آخری ٹریننگ سیشن. مصروف ٹیم کل خصوصی طیارے سے اسلام آباد روانہ ہو جائے گی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا.
بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 13 اگست کو لاہور پہنچی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے آج آخری ٹریننگ سیشن کیا۔ ٹیم کل خصوصی طیارے سے اسلام آباد روانہ ہو جائے گی۔ بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شکیب الحسن نے کینیڈا سے لاہور پہنچ کر ٹیم کو جوائن کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز 21 اگست سے شروع ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ راولپنڈی اور دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شروع ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ٹوکیو سمیت جاپان کے ریجن کانتو کو سمندری طوفان ایمپل کا سامنا ہے۔ ٹوکیو میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، طوفانی موسم کے باعث پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد مسافر متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ٹوکیو اور ناگویا کے درمیان چلنے والی تمام بلٹ ٹرینیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے تقریباً 19,000 رہائشیوں کے انخلاء کے احکامات بھی جاری۔ 2,000 گھروں کو بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے طوفان ایمپل کو زیادہ طاقتور طوفان کا درجہ دیا ہے۔